تو دیکھیے کم سے کم یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ کے وعدے کے اوپر تو کم سے کم بھروسہ انسان کو کرنا پڑے گا. پیغمبر اکرم نے جو وعدے کیے، دیکھیے پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں انا زعیم بیت فی اعلی الجنہ و بیت فی وسط الجنہ و بیت فی ریاض الجنہ. میں ضمانت دیتا ہوں، انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ایک مکان کی. کس شخص کے لیے؟ کہ جو کہ جھگڑے کو ترک کرے خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. زعیم، میں ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کو کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں اس شخص کو کہ جو کہ جھگڑے کو ترک کرے خواہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. تو کم سے کم انسان پیغمبر اکرم ہی کی اس بات پر یقین کر کے اور ان کو مان کر جنت میں اعلیٰ ترین درجے کے اندر مکان کو حاصل کرے. دیکھیے یہ بھی آیات کے اندر ہی آئی ہے کہ اللہ دیکھیے زمین پر فرماتا ہے کہ زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، کہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ فساد کرنے والوں کو دو ان اللہ لا يحب المفسدین، یعنی ظاہر ہے جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یہ فساد کر رہے ہیں، پروردگار ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا. اچھا، لڑائی جھگڑے سے ایک تو دیکھیے رحمت اور برکت اٹھ جاتی ہے، معاشی مشکلات انسان کی کھڑی ہو جاتی ہیں، صحت کے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، شادیاں میں تاخیر ہو رہی ہے، طلاقوں تک کے اوپر نوبتیں آئی ہوئی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور دیکھو آپس میں اختلاف نہ کرو، اس سے تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی انسان ہمیشہ کمزور پڑ جاتا ہے جہاں پہ بھی لڑائی اور جھگڑے اس انداز سے ہوتے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ مومنین میں اختلاف پیدا کرے. وہ ملتا ہے نا روایت میں کہ بہت سارے شیطان، چھوٹے شیطان تھے اور وہ بڑے شیطان کے پاس اپنے اپنے کارنامے بتا رہے تھے. کوئی شیطان یہ بتا رہا تھا آج میں نے لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا. اس نے کہا چلو یہ بھی اچھا ہے لیکن سب سے بڑا عمل بتاؤ کہ کس نے کیا ہے. ایک نے کہا کہ میں نے فلاں کو یوں بہکا دیا، فلاں، سب نے اپنے اپنے گناہ گنوائے جو لوگوں سے کروائے تھے. لیکن شیطان کی نگاہ میں کوئی خاص بات نہیں تھی. ایک چھوٹا شیطان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں نے تو بہت ہی کوئی چھوٹا سا ایک عمل کیا ہے. اس نے کہا کون سا عمل؟ کہا کہ دینی طالب علم آپس میں جا رہے تھے بچے، میں نے ان سب میں آپس میں جھگڑا کروا دیا اور یہاں تک کہ وہ لوگ مدرسہ چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے گھر چلے گئے. شیطان نے کہا سب سے بڑا کام، شیطان نے شاباش دی کہ سب سے بڑا کام تو تم نے ہی انجام دیا کہ تم نے جھگڑا کروا دیا. تو یہ دیکھیے اتنی بڑی چیز ہے کہ شیطان کی شاباشی کا یہ چیز سبب بن رہی. اور پیغمبر اکرم یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص جو لوگوں میں ہے وہ جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑالو. اچھا اب دیکھیے ایک بات اس میں ضرور رہنی چاہیے، گھروں میں بھی دیکھیں یعنی اختلاف رائے ضرور کیجیے لیکن جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، بس جھگڑا ہی ہونا ہے. یعنی ضروری نہیں، گھر میں کوئی چیز غلط بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہم گھر کو زیادہ فوکس کریں گے، ویسے تو جھگڑے ہر جگہ ہی ہو رہے ہیں. لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہی نہیں کہ انسان اپنی گھریلو زندگی کو خراب کر لے. آپ کبھی بھی گھر میں کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی رائے دلائل کے ساتھ پیش کریں. مثلا کسی موضوع پہ اختلاف ہو رہا ہے تو بغیر لڑے جھگڑے آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیے. اچھا عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جلد باز بھی بہت ہیں، بس ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ فوراً حل ہو جانا چاہیے. نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ جو دلائل سے بات کرو ابھی اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. ایک دفعہ کریں، دو دفعہ کریں، تین دفعہ کریں، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ وہ شخص آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جائے گا. جھگڑے کے بغیر دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کریں، اپنے موقف کو. تو اس سے بغیر لڑے جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہے گا، خراب نہیں ہوگا. یعنی گھر کا ماحول خوشگوار بنے گا یا یہ کہ خراب ہو جائے گا، یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رائے کو کس طرح سے حل کرتے ہیں. اگر اختلاف رائے کو آپ نے اچھی طرح سے حل کیا ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا،
اور اختلاف رائے کو آپ نے بدترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی ابھی مثالیں آئیں گی، تو جھگڑا ہوگا۔ دیکھیے ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ آپ خود یہ سمجھیے کہ جھگڑے میں آپ کا جیتنا زیادہ اہم ہے یا گھر میں امن و امان رہنا زیادہ اہم ہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنگ برائے امن جاتے ہیں، بہت سے ہوتا ہے نا کہ وار فار پیس، یعنی ہم اس وقت جیسے ابھی لڑ رہے ہیں تاکہ بعد میں امن ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ گھر میں اصل میں جھگڑے کے اندر جیتنا اتنا اہم نہیں جتنا امن و امان کا قائم رہنا زیادہ اہم ہے۔ اور وہ بھی مثلا مرد ہیں، وہ خواتین کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے جو برادران اہل سنت کے عالم دین تھے مولانا اشرف علی تھانوی، وہ ایک جملہ بڑا اچھا کہا کرتے تھے کہ مردوں کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ جو شخص بھی عورتوں سے مناظرہ کرے گا وہ یہ بات کان کھول کر سن لے کہ شکست اس کا مقدر بن چکی۔ تو بہرحال گھر میں یہ اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مردوں کو ہر صورت میں شکست کو برداشت کرنا ہے، تو جھگڑے کا فائدہ کیا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ہمیشہ ہارنا ہی ہو۔ تو بہرحال اچھا، اب آ جائیے کہ اس لڑائی جھگڑے کو روکنے کے بہترین حل کیا ہیں۔ بہترین حل دیکھیے، پہلا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ جو بھی جھگڑا کر رہا ہے نا دوسرا فریق، اس کے سامنے سے آپ ہٹ جائیے، سامنے سے ہٹ جائیں اس کے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ لکڑی کے ختم ہونے پر آگ خود بخود ختم ہو جاتی، یعنی اگر اس کے سامنے آپ معذرت کر کے کمرے سے باہر چلے جائیں، تھوڑا سا وقت لے لیں، باتھ روم کے بہانے سے چلے جائیں، یہ فرار نہیں ہے، یہ جھگڑے کو حل کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذرا کول ڈاؤن ہونے کا ٹائم ملتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، پہلے تو اسٹیم آؤٹ آدمی ہوتا ہے نا، جو مخالف ہے نا اس کو اسٹیم آؤٹ ہونے دیں۔ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بلند آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے، مسلسل بولے چلے جا رہا ہے، آپ بالکل خاموشی اختیار کریں، اس کو اسٹیم آؤٹ ہو جانے دیں۔ جب وہ اسٹیم آؤٹ ہو جائے گا، ساری بھاپ اس میں سے نکل جائے گی، پھر وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور جب تک آپ اس کے سامنے اگر رہے، تو پہلی والی چیز تو ابھی ہم یہی کہہ رہے ہیں لڑائی جھگڑا روکنے کے لیے، ایک تو اسٹیم آؤٹ ہو جانے دیں اس کو، اور اس کے بعد اس کے سامنے سے ہٹ جائیے۔ سامنے رہیں گے تو آگ بھڑکتی رہے گی، یہ اہم ہے۔ اس کو پریکٹس کر کے کبھی دیکھیں، کبھی معلوم ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی جھگڑے کے موڈ میں ہے تو اس وقت سامنے سے ہٹ جائیں اس کے، آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑائی جھگڑا آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ ابھی ہم روکنے کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو کس طرح سے ہم کم کیا جائے اور روکا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑائی اور جھگڑا جو شخص کر رہا ہو اس کی کسی بات کا اس وقت جواب ہی نہ دیں۔ دیکھیے جھگڑا اسی وقت بڑھتا ہے جب آپ ترکی بترکی جواب سوال ایک دوسرے سے جو ہے نا ہو رہے ہوتے ہیں، جواب در جواب۔ اچھا اب دیکھیے، یعنی بالکل خاموشی اختیار کرنا، بالکل خاموشی۔ تو البتہ پھر وہاں وہی بات ہی آ جاتی ہے کہ عام طور پر گھروں میں بیویاں شوہر کی خاموشی سے بھی زیادہ راضی نہیں ہوتی، جو میں اکثر دفعہ سناتا بھی ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ اسی طرح سے خاموشی اس نے اختیار کی ہوئی تھی اور بیوی بولے چلی جا رہی تھی، تو بالآخر بیوی تنگ آ کر بولی کہ تمہاری اسی گونگی بدماشی کی وجہ سے گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ اب وہ بیچارہ اگر خاموش بھی رہتا ہے تو بھی اس کے ساتھ یہ والا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دوسرے کو بولنے دیں، چیخنے دیں، لیکن آپ اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، اس سے آپ کا وقار برقرار رہے گا۔ اور اگر آپ کو بالفرض بولنا بھی پڑے تو حتی الامکان اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں، اس کی پریکٹس کیجیے آپ۔ ہمیشہ جب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیخنا چلانا جہاں پر بھی ہوتا ہے، ایک دفعہ ہم نے آیت اللہ فاطمی نیا کی تقریر کا اقتباس کچھ پچھلی نشستوں میں پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جس گھر میں بھی چیخنا چلانا ہوتا ہے وہاں سے فرشتے فرار کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں سے، اور ان کی جگہ شیاطین لے لیتے ہیں۔ جس گھر میں بھی چیخنا چلانا ہو، اگر بالفرض آپ کو بولنا ہی پڑے تو حتی الامکان اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دیں، کیونکہ دیکھیے آپ کا یہ جو چیخنا چلانا ہے نا، یہ اصل میں ایکسپلوسو ہے، یہ بارودی مواد ہے، یہ جھگڑوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ یعنی جتنی آپ اپنی آواز کو جھگڑے کے اندر بڑھائیں گی اتنا ہی زیادہ جو ہے سمجھیں آپ فیولنگ کر رہی ہیں اس میں، اور ذرا سی بھی گرمی سے وہ چیز پھٹ جاتی ہے۔
جو ایکسپلوسو ہوتا ہے وہ اسی طرح تو پھٹتا ہے. تو اور جھگڑوں سے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نقصان فریقین کا ہوتا ہے, گھر میں رہنے والے اور افراد کا ہوتا ہے, بچوں وغیرہ کا بھی ہوتا ہے. تو دوسرا, اگر کوئی شخص اپنے نقصان پر زیادہ کمر بستہ ہے تو آپ پارٹیسپیٹ کر کے خود اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کم سے کم اس نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک اور چیز جو علماء اس سلسلے میں فرماتی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, رد عمل دینے میں ہمیشہ آپ تاخیر سے کام لیں. اس نے ابھی ایک بات کہی, آپ کو غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر, آپ بھی جواباً بات کہہ سکتے ہیں, اسے خاموش کرا سکتے ہیں, لیکن آپ فوری رد عمل نہ دیں. آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں اس بات کا جواب ان کو دوں گی, لیکن کل دوں گی, کسی اگلے دن دوں گی, کئی دن بعد دوں گی. اور یقین کیجئے کہ وہ اگر جیسے ہی آپ نے رد عمل دینے میں تاخیر کی نیت کی کہ میں ابھی جواب نہیں دے رہی, ابھی ان کو بولنے دو, جھگڑا کرنے دو, یا آپ اس وقت خاموشی اختیار کریں, وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں, خاموش ہو جائیں, یا کم بہت ہی ہلکی آواز میں کچھ بات کر لیں. لیکن یہ کہ اگر آپ نے رد عمل دینے میں تاخیر سے کام لیا تو یقین کیجئے کہ آپ نے جھگڑے کو وہیں ختم کر دیا. دیکھیے, حکومتیں تک رد عمل دینے میں تاخیر سے کام لیتی ہیں. آپ نے دیکھا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, رد عمل کچھ لوگ فوراً دے دیتے ہیں, کچھ تاخیر سے دیتے ہیں. ابھی امریکہ کا صدر جو بائیڈن جو منتخب ہوا, کچھ حکومتوں نے اس کو مبارکباد دینے میں تاخیر سے کام لیا. یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اونٹ کس طرف جا رہا ہے, کیا یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے, سوچنے کا ذرا ٹائم مل جاتا ہے. رد عمل فوراً نہ دیں.